تو حضرت نوح اور حضرت سلیمان علیہ السلام دیگر لوگوں کا آپ نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا دعائیں کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا حتی اذا بلغ شدہ، یہاں تک کہ جب جوان ہو گیا، وہ بلغ 40 سنہ، جوان ہو گیا اور 40 سال کو پہنچا۔ یہ دیکھیے آپ، جوانی سے لے کر 40 سال تک کا جو دورانیہ ہے، جو وقفہ ہے، یہی وقفہ در حقیقت جوانی کا وقفہ ہوتا ہے جی۔ اور اس جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ ہے کہ اپنے نبی کے ذریعے ایسے نوجوان کی فضیلت بیان فرمائیے۔ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ وامرأة ذات منصب وجمال فقالت انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواہ مسلم فی کتاب الزکاة۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں، جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج ایک دم قریب آ جائے گا۔ معمول اتنی دور ہے، گرمی کا یہ عالم ہے، سورج ایک دم قریب آ جائے گا، آدمی پریشان ہو جائے گا، اور اپنے عمل کے اعتبار سے آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک، اور کوئی اسی میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ اتنی گرمی ہوگی، یہاں تو خالی پسینہ چھوٹ جاتا ہے، وہاں آدمی پسینے میں غرق ہو جائے گا۔ اب ایسے موسم میں، ایسے وقت اگر سایہ مل جائے اور وہ بھی اللہ کے عرش کا، تو کیا کہنے؟ اس میں ایک ہے عدل کرنے والا پردھان، عدل کرنے والا حکمراں، عدل کرنے والا اقتدار، صاحب اقتدار، اور وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت جوانی میں کی ہو۔ بڑھاپے کی جوانی، بڑھاپے کے وقت کی بھی باتیں، بڑھاپے کے وقت کا بھی عمل اللہ قبول کرتا ہے، مگر یہ جو جوانی کا وقت ہے پورے کا پورا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نوجوان کی عبادت بہت ہی زیادہ پسندیدہ، بہت ہی زیادہ محبوب ہے کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونے والا ہے۔ تو جوانی کی تعریف یہاں کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزاریں جی۔ تو حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، اب آدمی کو جب 40 سال کا وہ ہو جائے تو ایک دعا کرنی چاہیے اس کو جی۔ وہ بتایا گیا کہ 40 سال کا ہو جائے تو یہ دعا کرے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیہ۔ میرے رب مجھے توفیق دے کہ وہ ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کیا ہے، میرے والدین کے اوپر کیا ہے، اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں صالح جس سے تو راضی ہو جائے، اور وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنے رحمت کی وجہ سے تو مجھے صالحین کے اندر داخل کر دے۔ دیکھو آدمی سے کہا جا رہا، ہر آدمی یہ دعا کرے کہ صالحین کے زمرے میں داخل ہو جائے، صالحین کے قافلے میں شامل ہو جائے جی۔ تو صرف عمل کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے ساتھ صالح کی بھی قید ضروری ہے۔ اچھا ابھی صالح کو چھوڑ دیجئے، عمل کی کتنی اہمیت ہے اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ 2 حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حدیث اس طرح، وان عبد اللہ بن ابی بکر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت 3 فیرجع 2 ویبقى 1 یرجع اہلہ ومالہ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے چلتی ہیں۔
اس کے اہل، اس کا مال اور اس کا عمل، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، تیسری چیز جاتی ہے۔ مال وہ تو کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تجوری وہی کھڑی ہے، وہ کہتی ہے جا نکل، میں تیرے ساتھ 1 انچ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، جا۔ مکان بولتا ہے بائی ہک اور بائی کروک، حلال اور حرام کسی بھی طریقے سے تو نے یہ بنگلہ بنایا ہوا ہے، تو جا یہاں سے، میں تیرے ساتھ 1 انچ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کتنی دردناک بات ہے کہ جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی، جس کو بنانے میں 1 انچ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے جی۔ اور آپ جب تک زندہ رہتے ہیں ایک سے ایک گاڑیوں کے اندر چلتے ہیں، یہ کون سی گاڑی ہے؟ فلاں گاڑی ہے، یہ کون سی گاڑی ہے؟ فلاں گاڑی، کتنے کی ہے؟ اتنے لاکھ کی ہے۔ لیکن جب مرتا ہے تو ایک عجیب و غریب گاڑی میں جاتا ہے جس کے پہیے یہ ٹائر کے نہیں ہوتے، وہ انسانوں کے ہوتے ہیں جی، وہ کندھے ہوتے ہیں انسانوں کے۔ تمہاری کار میں اے سی کے ساتھ تم کو نہیں لے جایا جاتا قبرستان میں، کندھوں پہ تم کو اٹھا کر لے جایا جاتا جی۔ تو مال نے تو پہلے ساتھ چھوڑ دیا، اس کے بعد اہل و عیال ہے، بچے آتے ہیں تم کو ودا کرنے کے لیے قبرستان تک، بس تم کو منو من مٹی کے نیچے دفن کر کے چلے جاتے، تو مال تو پیچھے رہ گیا، یہ بیچارے آئے تھے وفا نبھانے کے لیے، یہ بھی اب چلے گئے تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ کے۔ اب منو من مٹی کے نیچے وہاں کون ہے تمہارا؟ عمل آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، گھبرانا نہیں۔ مال نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اہل نے ساتھ چھوڑ دیا، اہل و عیال نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں جنت تک تمہارے ساتھ ہوں، اللہ اکبر۔ اور جو تمہارے ساتھ جانے والا ہے اس کے بارے میں ہمارا کوئی بھی وقت گزرتا نہیں، عمل کے میدان میں ہم پیچھے، اور مال اور اہل و عیال میں لگے ہوئے ہیں، جو آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو آپ کے ساتھ جانے والا ہے وَيَبْقَى عَمَلُهُ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ جانے والا باقی رہنے والا ہے، اس کی طرف آپ کی کوئی توجہ ہی نہیں۔ یہ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے، جو جانے والا ہے عمل۔ اچھا، یہ عمل جو ہوتا ہے یہ صالحیت، یہ مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب الوصیہ میں لایا، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے جی۔ غور کریں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انسان مر گیا تو اس کا عمل ختم۔ بابا دو میری بگڑی، ارے بابا کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے کہ آدمی جب مر گیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا عمل ختم ہو گیا، اور تمہاری بگڑی بنانا، اولاد دینا، تمہاری مشکل کشائی کرنا، فریاد رسی کرنا، یہ عمل ہے، اور انسان جب مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا، تمہارے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جی۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو مر جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو اپنی موت کو نہیں روک سکتا وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کتنے لوگ مر گئے ہیں اور لوگوں نے ان کے آستانے بنا کر وہاں ان کے سامنے سر پٹکنا شروع کر دیا کہ دیجئے، ارے جو اپنی موت نہیں روک سکتا وہ آپ کو کیا عطا کر سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مر گیا تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی جاتی رہتی ہیں جی۔ کون سی؟ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، آپ کوئی نیک کام کر کے گئے ہیں، اس نیک کام سے کنواں کھودوا دیا، کوئی سرائے بنا دی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک مرنے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ اور علم ينتفع به، علمی وہ علم چھوڑ کر کے گئے ہیں جس سے لوگ
نفع حاصل کر رہے ہیں، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد آپ کو ملنے والا ہے. اور ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جو صالح ہو وہ تمہارے لیے دعا کرے تو اس صالح اولاد کی دعا پانی دو. اس صالح اولاد کی دعا یہ قبر تک پہنچنے والی ہے تمہارے اعمال اور تمہارے رفعت درجات کے باعث. جی تو یہاں بھی دیکھو اولد صالح، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ لڑکے کو نیک بنانا نا، صالح بنائیے. صالح، اور صالح اگر نہیں بنائیں گے، آج لڑکے جو بگڑ رہے ہیں ان کے بگاڑ میں ماں باپ کا ہاتھ زیادہ، اور ماں باپ میں سب سے زیادہ ہاتھ باپ کا ہے. تو لڑکوں کو نیک بناؤ، صالح. جن کے زمرے میں داخل ہونے کے لیے، جن کے قافلے میں داخل ہونے کے لیے ان بڑے بڑے انبیاء کرام نے دعا فرمائی. جی امام. اچھا ایک بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، اگر غور سے سنیے تو بہت اچھا لگے گا آپ کو. ہم لوگ جب کسی سے ملتے ہیں اور وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ذرا ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے. برابر ہے؟ اب یہ بات ذہن میں آ گئی. ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو. اچھا آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کر. حدیث اس طرح: وعن شقیق ابن سلمۃ قال قال عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ كنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا صلى احدكم فليقل التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فَإِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوتے تو ہم کیا بولتے تھے؟ السلام علی جبریل، سلامتی ہو جبریل پر، سلامتی ہو میکائیل پر، سلامتی ہو فلاں پر، سلامتی ہو، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے السلام علی اللہ، سلامتی ہو اللہ پر، سلامتی ہو اللہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے اللہ پر سلامتی، ان اللہ هو السلام، ان اللہ هو السلام. فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ هو السلام فاذا صلى احدكم فليقل اللہ تبارک و تعالیٰ سلام، اسے سلامتی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے تمام صالحین بندوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اگر تم یہ دعا پڑھتے ہو فَإِذَا قُلْتُمُوهَا، اگر تم اس کو بولتے ہو تو اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جتنے بھی اللہ کے صالح بندے ہیں سب کو یہ دعا پہنچ جاتی ہے. تو آپ کو یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ میرے لیے دعا کرو؟ تم صالح بن جاؤ. تمام لوگ تو نماز میں تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں نا، آپ کو دعا پہنچ رہی ہے. کیا؟ فَإِذَا قُلْتُمُوهَا، جب یہ کہہ دو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے تمام صالحین بندوں پر، جب یہ دعا تم نے کر دی تو زمین اور آسمان میں جتنے بھی صالح بندے اللہ کے سب کو یہ دعا پہنچ گئی، سلامتی میں رہے سب کے سب. تو صالح بنو نا، صالح بنو. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے لیے دعا کرو. ہر نماز میں آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے. کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے صالح کے لیے، صالح آدمی کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے لیے نمازوں میں دعا کی جا رہی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ آدمی کہتا ہے نماز میں فَإِذَا قُلْتُمُوهَا، تو اللہ کے تمام صالح بندوں کو یہ دعا پہنچ جاتی ہے، وہ بندے چاہے آسمانوں میں ہوں چاہے زمین. اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض.
ایک واقعہ ہے قرآن میں، بہت غور سے سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر کی، تقریر بہت اچھی تھی. پوچھا گیا انت عالم انت العالم اہل الارض، آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں. حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں میں سب سے بڑا عالم. حقیقت یہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا. کہا کہ میرا ایک بندہ رہتا ہے 2 دریاؤں کے سنگم پر، وہاں جا کر ملاقات کرو، اس سے پتہ چلے گا کہ علم کس کو کہتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب کو یوشع ابن نون کو لے کر کے جاتے ہیں اور مجمع البحرین میں ان سے ملاقات کرتے ہیں. کہاں آئے ہیں آپ؟ کون؟ موسیٰ. اچھا موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ بولے ہاں. کہا کہ کس لیے آئے ہیں؟ بولے آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ رہ کر صبر کرنا پڑے گا، اور تم صبر نہیں کر سکتے. لو ہو. کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا. جب بہت زیادہ اصرار کیا کہا ٹھیک ہے چلو. کہتے ہیں کہ ایک دریا کے اس پار جانا ہوا، کشتی کھڑی تھی، دونوں کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی جب بیچ بھنور میں پہنچی تو حضرت خضر جو ہے تختے اکھاڑنے لگے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کالا خرقتھا لتغرق اہلھا، آپ تختے اکھاڑ رہے ہیں، ارے جتنے بیٹھے ہوئے سب ڈوب کر مر جائیں گے. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تو صبر نہیں کر پاؤ گے. کیوں بولے؟ میں نے بولنے سے منع کیا تھا. کہا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اب نہیں بولوں گا. آگے گئے، کشتی سے اترے، ایک گاؤں کے پاس سے گزرے. ایک لڑکا تھا، لڑکے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، مروڑ کر کے پھینک دے نیچے، مر گیا ہو. حضرت موسیٰ نے دیکھا، کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ارے آپ نے کیا کر دیا؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. 2 مرتبہ ہو گیا. تیسری مرتبہ بول رہے ہیں اچھا اب کے اگر میں نے کچھ بولا تو پھر مجھے نکال دیجئے گا. کہا کہ ٹھیک ہے. اب بیچارے آگے گئے، شام ہو گئی تھی، بستی والوں سے کہا کچھ کھانا وانا دے دو. استطعما، دونوں نے کھانا مانگا. اس کا مطلب دونوں انسان ہیں. وہ کہتے ہیں جن تھے فرشتہ تو کھانا کھاتا نہیں اور جن کو اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو دونوں نے کھانا مانگا. اس کا مطلب دونوں انسان ہیں، لیکن الگ الگ علم دیا گیا دونوں کو. تو کہا کہ کھانا دے دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی مسافر کسی بستی میں جائے تو مسافر کا حق بنتا ہے کہ بستی والے اسے کھانا دیں، اور اگر نہ دیں تو مانگ لے، لاؤ. کھانا نہیں دیا انہوں نے. اتنے بخیل، اتنے بدماش تھے. یہ بیچارے کہیں پڑے رہے رات میں. صبح جب اٹھے، جب چلنے لگے تو گاؤں میں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس کی دیوار وہ گرا چاہتی ہے. جدارا یرید ان ينقض، دیوار ہے یعنی وال ریڈی ٹو کولیپس، بالکل وہ دیوار گرنے والی ہے. حضرت خضر آگے بڑھے اور انہوں نے طاقت لگا کر کے اس دیوار کو سیدھی کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو غصے میں تھے ہی، کھانا نہیں ملا تھا، اور آدمی بھوکا ہو اور کھانا نہ ملے، اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جوشیلا پیغمبر تو غصے میں آ جائے گا. کہا کہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پیسہ لے لینا تھا. ایک تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، ہم لوگوں کو بھوکا رکھا. دوسرے آپ نے ان کا کام کر دیا تو کام کیا تو پیسہ لے لینا تھا. لو شئت لاتخذت علیہ. حضرت خضر نے کہا تھا فراق بینی و بینی، چلو اب جاؤ. میرے ساتھ رہ کر میں نے کہا نہیں تھا صبر نہیں کر سکو گے، پھر بول پڑے تم. اب حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تیسری مرتبہ بولوں گا تو چھوڑ دینا میرا ساتھ، چلا جاؤں گا میں. جب جانے لگے مایوس ہو کر کے تو حضرت خضر نے کہا وہ تینوں چیزیں میں نے کیوں کی ہیں، اس کا معنی تو سمجھتے جاؤ، مطلب سمجھتے جاؤ. کشتی کو میں کیوں اس کے تختے اکھاڑ رہا تھا، مطلب سمجھتے جاؤ. میں نے اس بچے کی گردن کیوں مروڑ دی، مار کیوں ڈالا، مطلب سمجھتے جاؤ. میں نے وہ دیوار کیوں سیدھی کی گھر کی، مطلب سمجھتے جاؤ. اللہ، ایک ہوتا ہے سامنے کی چیز کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ کرنا، یہ علم موسیٰ کو تھا، لیکن حضرت خضر کو وہ علم تھا کہ اس پوسٹر کے پیچھے کیا ہے. حضرت موسیٰ کو دیوار نظر آ رہی ہے، لیکن حضرت خضر دیوار کے نیچے کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا، کسی سائنسداں کے پاس نہیں وہ علم.
دیکھ کر بتا دے کہ یہاں کیا ہے. اللہ اکبر، کیسے کیسے علوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش موسیٰ صبر کرتے تو نہ جانے کتنے علم کے عجائبات ہم کو سننے میں ملتے. انہوں نے 3 ہی معاملے میں بات ختم کر دی بول بول کر کے. تو کہیں کہیں ایسا ہوتا بولنا نہیں چاہیے زیادہ نہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا. انہوں نے بول بول کر کے معاملہ خراب کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کاش موسیٰ خاموش رہتے تو علم کے نہ جانے کیسے کیسے عجائبات ہمارے سامنے آتے. کہا کہ وہ جو تختے اکھاڑ رہا تھا، میں خراب کر رہا تھا، آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، وہ کوئی اچھی کشتی دیکھتا ہے نا تو غصب کر لیتا ہے. تو میں نے اس کو خراب کر دیا تاکہ وہ دیکھے کہ بھئی کشتی الٹی پلٹی ہے، خراب ہے، جان دے کھلے والے جان دو اس کو. اور اگر خوبصورت رہتی تو وہ لے لیتا تھا. اچھا ایک نکتہ اور معلوم ہوا ہے کہ کسی بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لینا چاہیے. تعلیم ہے. گھر میں باہر سے تالا لگا ہوا ہے، سنیں، گھر میں باہر سے تالا لگا ہوا ہے. آپ تالا توڑ کر کسی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا، نہیں جا سکتے جی، نہیں داخل ہو سکتے. لیکن گھر میں آگ لگ گئی ہو تو لوگ چلا رہے ہیں، اجازت ہے آپ کو کہ تالا توڑیں اور اندر گھس جائیں. دیکھو حالات بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے. اب آپ تالا توڑ کر گھر میں گھس سکتے ہیں اور ان لوگوں کو جو گھروں میں ہیں جلنے مرنے والے ہیں ان کو نکال کر کے سیفلی محفوظ جگہ پر پہنچانا ہے آپ کو. جی 2 نیتا کھڑے ہوئے ہوں کس میں، کسی پوسٹ کے لیے، کسی اقتدار کے لیے، دونوں ہیں، اور میں دیکھو کہ دونوں تو خراب ہیں مگر جو کم خراب ہوئے اسی کو جیتا دو. یعنی بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لیا جائے. یہ تعلیم ہے یہاں تعلیم ہے. وہ تختے اکاڑ دے رہے ہیں، چھوٹی خرابی ہے، نہیں تو پوری کشتی چلی جاتی. آگے چل کر کے وہ ظالم پوری کشتی لے لیتا تھا. تو بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی برداشت کر لو. وہ نیتا جو کم خراب ہے، جو بڑا خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے، اس کو چھوڑ دو. چھوٹا جو کم خراب ہے اس کو جتا دو. پانی پلا ضرورت ہے. اور وہ لڑکا جس کی گردن میں نے مروڑ دی، مار ڈالا، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ لڑکا، اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے ہیں. یہ اتنا بدماش ہے، آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے یہ آزمائش بن جاتا. نکتہ یہ ملا کہ بیٹا مر جائے چلے گا مگر ایمان نہ جائے. ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے جی. بیٹا چلا جائے کوئی پرواہ نہیں، ایمان ہاتھ سے نہ جائے. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جی نکتہ یہ ملا کہ ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے کہ بیٹا اگر داؤں پر لگ جائے تو لگا دو مگر ایمان ہاتھ سے نہ جائے. اور انسان کے نزدیک بیٹے کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. بڑھاپے کے سہارے کو ہاتھ سے جانے دیا جائے لیکن ایمان ہاتھ سے نہ جانے پائے. یہ تعلیم دی گئی. ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے. اچھا کہا وہ جو دیوار سیدھی کر دی جانتے ہو؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. یہ جو دیوار ہے یہ اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی ہے اور ان دونوں بچوں کا باپ صالح تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان دونوں لڑکوں کا باپ صالح تھا. حضرت ابن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ وکان ابوہما صالحا قال حفظا بصلاح ابیہا اللہ بصلاح ابیہما. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس کا یہ قول طبری کے اندر اس طرح نقل کیا ہے کہ یہ جو دیوار بچ گئی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. وہ گھر 2 یتیم بچوں کا تھا جس کی دیوار گرا چاہتی تھی اور اس دیوار کے نیچے باپ نے خزانہ گاڑ رکھا تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو پورے گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لیتے.
میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ ان یتیم بچوں کو ان کے باپ کا جمع ہوا خزانہ مل جائے، اور ان دو بیٹوں کو، یتیم بیٹوں کو جو یہ خزانہ ملا اس وجہ سے کہ باپ نیک تھا، اللہ باپ صالح تھا۔ آج کہتے ہیں لوگ کہ بھئی بیٹے کے لیے بینک بیلنس چھوڑ جاؤ، بیٹی کے لیے بینک بیلنس چھوڑ جاؤ۔ ارے اللہ کے بندو، بیٹے کے لیے بینک بیلنس چھوڑ گئے، اگر نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے، تو تمہاری جمع پونجی 4 دن کے اندر اڑا دے گا۔ تم نیک بنو نا۔ دیکھو باپ کی نیکی کی وجہ سے بیٹوں کا کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ اسی وجہ سے ایک مفسر کہتا ہے کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں، نسلوں میں چلتی ہیں۔ اگر باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ نیکیاں نسلوں میں چلتی ہیں، جی نیکیاں متوارث ہوتی ہیں، چلتی ہیں۔ حفظہ بصلاح ابیہما، اپنے باپ کے صلاح کی وجہ سے، صالح ہونے کی وجہ سے ان کو یہ خزانہ مل گیا، ورنہ دیوار گرتی اور خزانہ پورے گاؤں والے لوٹ لیتے تھے۔ جی صالح دیکھا آپ نے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ صالح ہیں تو آپ کے صالح ہونے کا فائدہ آپ کے بیٹوں کو ملنے والا ہے، تو آپ صالح بنیے نا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ جی تو من عمل صالحا، صرف عمل کافی نہیں ہے، ایک عمل کے لیے صالح ہونا ضروری ہے۔ صالح ہونا، صالح کس کو کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے۔ صالح محاسن التاویل للقاسمی، ایک مفسر گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے محاسن التاویل تفسیر میں، انہوں نے تفسیر کی ہے کہ العمل الصالح هو التابع لکتاب اللہ وسنت رسولہ وهو على ایمانہ علی الموت۔ یہ دیکھیے، آدمی عمل کرے تو سنت کے مطابق عمل کرے اور ایمان کی حالت میں کرے، اور یہ ایمان موت تک ہونا چاہیے، مرتد نہ ہو۔ جی اگر آدمی کوئی عمل کرتا ہے، اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو صالح نہیں ہوتا۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی وائل عن حذیفہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت قال وأحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب الصلاۃ کے اندر لایا ہے۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے کہ رکوع قاعدے سے کیا جائے۔ پوری زندگی آدمی نماز پڑھتا رہتا، اس کو رکوع درست نہیں ہوتا۔ رکوع کیسے کرنا چاہیے؟ کیسے کرنا چاہیے؟ پیٹھ اتنی سیدھی ہو کہ لو صب الماء علی ظہرہ لاستقر، کہ اگر پیٹھ پر پانی ڈال دیا جائے تو پانی رک جائے۔ اس طرح رکوع کوئی کرتا ہے؟ تو زندگی بھر تو نماز میں رکوع نہیں کرنا آتا ہے ہمیں۔ یہ آدمی رکوع برابر نہیں کر رہا تھا، سجدے برابر نہیں کر رہا تھا، اتنی غلطی تھی۔ جب نماز ختم کیا اس نے کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا، بولے ما صلیت۔ ارے وہ تو نماز پڑھ ہی رہا تھا نا۔ حضرت حذیفہ بولے تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسی حالت میں مر گیا ایسی نماز پڑھتے ہوئے تو تیری نماز سنت رسول پر تو نہیں ہوگی، تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی۔ جی دیکھو نماز پڑھ رہا، عمل کر رہا ہے کہ نہیں؟ عمل ہے، مگر عمل چونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے، لہذا عمل ناقابل قبول ہے۔ جی چلیے ایک حدیث اور لے لیتے ہیں اس بات کو مدلل کرنے کے لیے کہ عمل ہوتا ہے مگر صالح نہ ہو تو قبول نہیں ہوتا۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع، رواه المنذری فی الترغیب والترہیب وقال الالبانی هذا حدیث صحیح۔ حدیث صحیح ہے اور اسے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ ترغیب و ترہیب کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے۔ کتنا؟ اللہ اس سے پوچھ رہا ہے
نماز پڑھی؟ قیامت میں تو سب سے پہلے نمازی کے بارے میں پرسش ہونے والی ہے. اللہ پوچھتا ہے نماز پڑھی؟ بولے ہاں پڑھی. اللہ کو معلوم ہے، پوچھ رہا ہے. کہا کتنا پڑھا؟ بولے 60 سنتن، یعنی for 60 years، 60 سال میں نے پڑھا. کہا جائے گا وما تقبل له صلاۃ، تیری ہر نماز کو اوپر لال نشان ہے، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی تھی. عمل ہے لیکن یہ قبول نہیں ہے نا. عمل موجود ہے، صرف عمل کافی نہیں ہے. جی عمل کافی نہیں ہے، عمل کا صالح ہونا ضروری ہے، سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور سنت کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق بھی پڑھے، مگر اللہ کے لیے نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے کرے، تب بھی یہ عمل قابل قبول نہیں. تو ہوا تابع لکتاب اللہ و سنت رسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق. تو اچھا، تو عمل ضروری ہے، عمل کے ساتھ ساتھ صالح ہونا ضروری ہے، اور سب سے آخر میں جو سب سے اہم ہے، صالح بھی عمل ہو تب بھی نہیں جائے گا جنت میں. جی یہ سب سے بڑی بات ہے. عمل صالح بھی ہو پھر بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ ہاں نہیں جائے گا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال لا وانا قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد تبلغوا. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الرقاق کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں داخل کر سکتا. ارے پھر عمل جنت میں نہیں لے جائے گا؟ کیا صالح ہی کیوں نہ ہو؟ صحابہ نے حیرت سے کہا قالوا ولا انت یا رسول اللہ، آپ کا بھی عمل آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی جو کرتا ہے وہ تو صالح عمل ہوتا ہے نا. تو نبی سے پوچھ رہے ہیں نبی آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ قال ولا انا، ہاں میں بھی. تو الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنی آغوش میں نہ لے. اللہ کا رحم سب سے بڑی چیز ہے. لہذا جب دعا مانگو تو اللہ کا رحم مانگو. میرے رب ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو گئی ہے، اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ دے دیا ہے، میرے رب اب تیرے رحم کا طالب ہوں، میرے رب اپنے رحم سے چھوٹی موٹی چیز کو قبول کر لے. اس لیے کہ اگر کسی عمل میں اللہ کا رحم نہ ہو جی تو وہ قبول نہیں ہوتا، رحم کی وجہ سے قبول ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے اعمال ہیں سب لمیٹڈ ہیں، اور جنت کی تمام نعمتیں انلمیٹڈ ہیں. تو لمیٹڈ انلمیٹڈ کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ لمیٹڈ کا بدل ہوتا ہے جی، اور جنت کی نعمتیں انلمیٹڈ ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو لمیٹڈ اعمال کے بدلے میں انلمیٹڈ نعمتیں دے دے تو اللہ کا رحم ہی تو ہوا. جی میں مثال دیا کرتا ہوں، پانی پلاؤ ذرا سا. مثال دیتا ہوں. ایک بلینئر نے ایک بنگلہ بنایا، غور سے سنو، بنگلہ بنایا بہت خوبصورت، اور اعلان کر دیا کہ میں یہ بنگلہ نیلام کرنے والا ہوں، آئے کروڑ پتی ارب پتی لوگ میرا بنگلہ خریدیں. تمام کے تمام بڑی بڑی کاروں میں آ کر کے بنگلے کے سامنے کھڑے ہو، بولی لگاؤ. بولے 1 کروڑ، دوسرا بولتا 2 کروڑ، تیسرا بولتا 3 کروڑ، آخر بولتا 10 کروڑ. یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وہ جو بنگلے والا تھا وہ گھومتے گھومتے وہ گیٹ کے اوپر پہنچا، دیکھا ایک میلی کچیلی بڑھیا میلے کچیلے لباس میں وہاں کھڑی ہے. بنگلے والے نے پوچھا اماں تم یہاں کیوں کھڑی؟ کہا کہ بچے میرے بیٹے تو نے اعلان کیا نا کہ تو بنگلہ نیلام کرنے والا ہے، میں خریدار ہوں، خریدنے کے لیے آئی. بنگلے والا دیکھتا ہے کہ یہ بڑھیا بدن پر سیدھے سے کپڑے نہیں ہیں، یہ میرا بنگلہ خریدنے کے لیے آئی ہے، جس کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی یہاں حاضر ہیں. کہا کہ اماں تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے؟ تو اپنا دامن کھولتی ہے میلا کچیلا، کہتی ہے بیٹے 2-3 ہزار روپے ہوں گے، 2-3 ہزار روپے ہوں گے.
یہ 2-3 ہزار روپے لے کر کے میرے بیٹے میں تیرا یہ بنگلہ خرید نکلیا ہے. تھوڑی دیر وہ کچھ سوچتا ہے, اس کے بعد اعلان کر دیتا ہے کہ تمام کے تمام کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ چلے جائیں, میں نے یہ بنگلہ 3,000 میں اس بڑھیا کو دے دیا ہے. اللہ, ایسے ہی میرا رب اگر ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو اگر قبول کر لے اور جنت دے دے, تو ایسے ہی ہوا نا کہ اس بڑھیا عورت جس کے بدن پر سیدھے سے کپڑے نہیں, 3,000 روپے میں اپنا بنگلہ دے دیتا. رحم ہی تو ہے اس کا بنگلے والے کا. ایسے ہی ہمارا رب اگر ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو دیکھ کر ہمیں جنت دے دے, تو ایسے ہی ہوا نا کہ ہمارے لمیٹڈ عملوں کے بدلے میں ہمیں ان لمیٹڈ نعمتیں دے دی گئی. اور کیسی کیسی نعمتیں معلوم ہے, تم سوچ بھی نہیں سکتے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں, پھر بات کو ختم کرتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے, اور حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. یعنی اگر نبی کہے کہ میں کہتا ہوں تو حدیث ہے, اور نبی فرمائے اللہ کہتا ہے تو حدیث قدسی ہے. سند اگر نبی پر رک جائے رفع کے ساتھ تو حدیث ہے, اور اگر نبی سے آگے بڑھ کر اللہ تک سند پہنچ جائے تو حدیث قدسی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے, دیکھو یہاں بھی صالحین کی قید ہے, اعددت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے صالحین بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت, کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, ما لا اذن ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, آدمی کے دل میں خیال بھی نہیں آیا. بتاؤ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت شے کو آپ دیکھتے ہیں, چلو آپ نے دیکھا نہیں لیکن سنا تو ہے, سنا بھی نہیں لیکن آپ سوچ تو سکتے ہیں کہ یہ چیز اتنی زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے. حدیث میں بتایا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے جنت کی نعمتوں کی بیوٹی شروع ہوتی ہے. جی, یہاں ایک لڑکا ایک لڑکی کے پیچھے پاگل رہتا ہے, خودکشی تک کر لیتے ہیں. ارے ان لڑکیوں کے پیچھے پڑو جنت میں جن سے شادی ہونے والی ہے آپ کی, اور مہر یہی عمل صالح ہے, نیک عمل کرو. ایسی لڑکیاں ہیں کہ اگر تھوک دے تو دریا کا پانی میٹھا ہو جائے. خوبصورت لڑکیاں ہیں, ان کے پیچھے پڑو. یہ تو سب بیکار ہے, سب 60-70 سال, منہ پلپلا, دانت نہیں ہے, تھوک ہے, نیٹا ہے بات ہے, نیٹا. اور وہاں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, جتنی عورتیں ملنے والی ہیں سب پاک کی ہوئی, پاک نہیں پاک کی ہوئی. من المطہر, اللہ. کون پاک کرنے والا؟ اللہ. اور اللہ جس چیز کو پاک کرے اس میں گندگی ہو سکتی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور جتنی چاہو گے سب ملیں گے. وہ کہتے 4 باتیں, یہ سب کی ضرورت نہیں ہے, جتنا چاہو گے اتنا مل جائے گا, اور جو چاہو گے سب ملے گی. اللہ نے فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ, اس کے اندر جو تم چاہو گے, تمہارا دل چاہے گا, نفس چاہے گا, سب ملے گا. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے جنت کے اوپر, تو انہوں نے یہی آیت پڑھی وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ, جنت میں وہ تمام چیزیں ملیں گی جن کے تمہارے دل چاہیں گے. تو ایک آدمی بیٹھا ہوتا, بولے مولوی صاحب یہاں رک جائیے, ایک سوال کرنا ہے. بولے کرو. بولے آپ بولے جنت میں سب چیزیں ملیں گی؟ بولے ہاں ملیں گی. بولے حقہ ملے گا؟ حقہ پیتا تھا وہ. تو مولوی صاحب نے کہا کہ جنت میں سب چیزیں ملیں گی, حقے کی بات تو کر رہا ہے, حقہ بھی ملے گا لیکن حقے میں آگ ڈالنی پڑتی ہے, جہنم میں آگ, یہ جنت میں آگ نہیں ہے, جہنم سے جا کر آگ لے آنا, حقہ پینا ہوگا. تو ایسا ہوتا ہے. تو جنت میں تمام چیزیں ملنے والی ہیں جس کا دل چاہے گا. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ, گویا مقام تکمیل تمنا, مکان تسکین آرزو صرف اور صرف جنت ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور ساتھ میں اپنے رحم کو ملا دے, تاکہ ہمیں لمیٹڈ عملوں کے بدلے میں ان لمیٹڈ نعمتیں حاصل ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.